ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندوں کی جانب سے جو اس وقت جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تازہ حملے ہوئے ہیں اور اس پر جس قدر بچوں کی اور لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہ تو خبر آپ لوگوں کو پہنچ چکی ہوگی۔ درندہ صفت حملوں میں درجنوں فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ منگل کی شام سے آج بدھ کی صبح تک شہداء کی تعداد 100 تک پہنچ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، 37 کا تعلق غازہ شہر شمالی علاقے سے ہے، 43 کا تعلق وسطی غازہ سے ہے، 20 کا تعلق خان یونس سے ہے۔ اس میں لگ بھگ 24 سے 30 بچے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات سے ظالم صہیونی درندے کی جانب سے، فضائیہ کی جانب سے مختلف علاقوں پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ ناظرین گرامی، دراصل ظالم صہیونی درندوں پر اسرائیل پر کبھی اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا، جس نے عالمی قوانین کے مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی پر دستخط کرتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک اس نے لگاتار معصوموں کی جانیں لے رہا ہے، گرفتاریاں کر رہا ہے، چھاپہ مار کارروائی چل رہی ہے، ہزاروں بیگھہ زمین پر جو اس وقت قبضے چل رہے ہیں۔ دنیا صرف جنگ بندی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، جبکہ اس کے سامنے جنگ بندی اس طرح کی کوئی بھی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہ دنیا کو کسی بھی طرح سے خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حماس کی جانب سے اس وقت اسرائیلی جو ہے ان کے نعشوں کو، باقیات کو حوالے کیے جانے کو لے کر کے ہونے والے اختلافات کے دوران وہ پھر سے ظالم صہیونی درندوں نے غازہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ درندہ صرف اور صرف جو زندہ اسرائیلی تھے اور ان کو جو ہے بازیاب کرنا چاہتا تھا کسی نہ کسی جنگ بندی کے بہانے سے۔ اب جنگ بندی کے بہانے جب اس زندہ اسرائیلیوں کو جو حماس کے ہاتھ میں تھے، جب ان کو بازیاب کرا لیا گیا ہے تو اب جو ہے پوری طرح سے وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور حماس پر جو ہے اس وقت الزامات لگا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی شرائطی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت ہے ناظرین گرامی کہ ظالم صہیونی درندے صرف اسرائیلی جو حماس کے قبضے میں تھے ان کو رہا کرانے تک جو ہے یہ جنگ بندی پر جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے، دنیا کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ امریکہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا، اسرائیل دنیا کو بیوقوف بنا رہا تھا، مصر اور قطر اور یہ سب لوگ بیوقوف بن رہے تھے۔ جب اسرائیلی زندہ ان کے ہاتھوں پہنچ گئے ہیں تو یہ ظالم درندے ایک بار پھر مسلمانوں کا قتل عام غازہ پٹی میں اور فلسطین میں شروع کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر بسوا شرما سام کا وزیر اعلیٰ، اس کی نفرت کس حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ بہت سارے نام ہیں اس وقت جو مختلف علاقوں میں اس وقت وزرائے اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ لگاتار ان کا کام ہی ہے مسلمانوں کے خلاف بیان دینا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے فیصلے لینا، قوانین بنانا۔ اس میں 2-3 بڑے بدنام نام ہیں۔ اس میں سے ایک نام آسام کی وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا شرما کا بھی آتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی طرف سے متعارف کرائے جانے والے لو جہاد کے خلاف مجوزہ قانون میں مرد مسلم ملزم کے والدین کو گرفتار کرنے کا انتظام بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے۔ ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہفتے کے شروع میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد شرما نے کہا کہ کئی اہم بل بشمول انسداد، تعدد ازدواج اور لو جہاد سے متعلق قانون آسام اسمبلی کے اگلے اجلاس میں پیش کیے جائیں گے۔ اس سے قبل جمعہ کو اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی خواتین کو اس جال سے بچانا چاہتے ہیں جہاں وہ لو جہاد اور تعدد ازدواج کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم سخت قوانین لا رہے ہیں اور لو جہاد کے معاملات میں مرد ملزم کے والدین کو بھی نئے قانون کے تحت گرفتار کیا جا سکے گا۔
آسام میں سرما کی قیادت والی بی جے پی حکومت اسمبلی کے اگلے اجلاس میں کئی اہم بل پیش کرے گی، جن میں تعدد ازواج کے خلاف اقدامات اور لو جہاد سے متعلق قانون بھی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، سیوان ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ بہار کا مرحوم ڈاکٹر شہاب الدین کے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے بیٹے اسامہ شہاب پہلی بار سیاسی میدان میں قسمت آزما رہے ہیں۔ اسامہ شہاب نے گزشتہ سال اکتوبر میں اپنے والدہ حنا شہاب کے ساتھ تیجسوی یادو کی موجودگی میں راشٹریہ جنتا دل میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کی شمولیت نے قیاس آرائیوں کو جنم دیا تھا کہ اسامہ کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب آر جے ڈی نے اپنے موجودہ ایم ایل اے ہری شنکر یادو کا ٹکٹ کاٹتے ہوئے سیوان ضلع کی رگھوناتھ پور اسمبلی سیٹ سے 30 سالہ اسامہ کو میدان میں اتارا ہے۔ اسامہ کے داخلے نے سیوان میں سیاسی منظرنامے کو گرما دیا ہے۔ اب شہاب الدین دور اور اسامہ دور کے حوالے سے بحث شروع ہو چکی ہے۔ شہاب الدین کے دور اور اسامہ کے دور کے سلسلے میں شہاب الدین نے 2 بار سیوان ضلع کی جیراڈی سیٹ سے اسمبلی الیکشن جیتا تھا، اس لیے آر جے ڈی نے جیراڈی کے بجائے اسی ضلع کو رگھوناتھ پور سیٹ سے اسامہ کو میدان میں اتارا ہے۔ رگھوناتھ پور علاقہ ایک مسلم اور یادو اکثریتی علاقہ سمجھا جاتا ہے، ایسے میں اسامہ پارٹی کے لیے جیت کی ایک بڑی امید دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنے والد کے برس اسامہ نے لندن میں قانون کی تعلیم مکمل کی، تاہم وہ کووڈ-19 سے اپنے والد کی موت کے بعد ہندوستان واپس آ گئے تھے، تاہم اپنے والد کی طرح وہ بھی الیکشن لڑنے سے پہلے ہی قید ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال زمین کے تنازع کے ایک مقدمے میں انہوں نے 3 ماہ کی جیل بھی کاٹی ہے۔ ناظرین گرامی، سمندری طوفان مونتھا کے اثر سے تلنگانہ بھر میں بارش ہو رہی ہے۔ کھمم ضلع کے کونی جرلا منڈل میں واقع انجا پورم نما واگو پل کے اوپر سے پانی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ اسی دوران پلی پاڑو اینکوروڈ کے درمیان موجود ایک پل پر ابلتے ہوئے پانی کے ریلے میں ایک ڈرائیور نے اپنی ڈی سی ایم وین گزارنے کی کوشش کی۔ جب گاڑی پل کے درمیان پہنچی تو اچانک اس کا انجن آف ہو گیا اور مقامی لوگوں نے ڈرائیور سے بار بار کہا کہ گاڑی چھوڑ کر کنارے آ جاؤ، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ نتیجے میں ڈی سی ایم وین پانی کی تیز بہاؤ میں بہہ گئی ہے۔ اس حادثے میں وین کا ڈرائیور پانی میں بہہ گیا۔ ابھی تک ڈرائیور زندہ ہے کیا ہے اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ سمندری طوفان مونتھا کے اثر اور شدید بارش کے باعث ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے کئی ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ جملہ 127 ٹرینوں کو عارضی طور پر منسوخ کیا گیا، جبکہ مزید 14 ٹرینوں کا راستہ تبدیل کیا گیا ہے۔ فلک نما، ایسٹ کوسٹ گوداوری، وشاکھا، نرساپور ایکسپریس سمیت کئی ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بارش کے باعث مختلف ریلوے اسٹیشن پر کئی ٹرینیں ڈوب گئی ہیں۔ تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع کی گنڈراتی مڈگو کونارک ایکسپریس بھی جو ہے اور ڈورنکل میں گولکنڈا ایکسپریس بھی رکی ہوئی ہے۔ اس طرح ناظرین گرامی، اس طوفان نے اس وقت مختلف علاقوں میں بہت ساری تباہی تو مچائی ہوئی ہے ہی، لیکن جانی نقصان کی چیز میں کوئی بات نہیں، لیکن زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ روزمرہ کی زندگی اس وقت جو ہے پوری طرح سے ٹھپ پڑی ہوئی ہے۔ ادھر حیدرآباد کے شمس آباد میں واقع راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پستول کا بلٹ گولی ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق کلکتہ سے حیدرآباد آنے والے ایک مسافر کے بیگ سے سیکورٹی عملے نے 38 mm کی گولی برآمد کی۔ مسافر کی شناخت وشال کے نام سے ہوئی ہے۔ ایئرپورٹ کی سیکورٹی عملے نے فوری طور پر اسے حراست میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شمس آباد ایئرپورٹ ہمیشہ مسافروں سے بھرا رہتا ہے۔ یہاں سے مختلف ریاستوں اور ممالک کے لوگ سفر کرتے ہیں، جن میں وی آئی پیز اور سرکردہ شخصیات بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے ایئرپورٹ پر سیکورٹی سخت رہتی ہے اور ہر مسافر کے سامان کی باریک بینی سے جانچ کی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کی ضلع مین پوری میں پولیس نے غیر قانونی طور پر گایوں کی اسمگلنگ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے گینگ کے خلاف بڑی کارروائی انجام دی ہے۔ پولیس کی گشتی ٹیم کو فضل پور کے جنگلات میں مویشیوں کی غیر قانونی ٹرانسپورٹ کی اطلاعات ملی تھی۔ موقع پر پہنچتے ہی ملزمین نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کے جواب میں پولیس نے جوابی فائرنگ کی۔ فائرنگ کے دوران بابو اور شنکر نامی 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ اجے اور مکیش کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے ایک پستول اور کارتوس بھی برآمد کیے ہیں۔ تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ گرفتار افراد راجستھان کے کوٹا اور بندی علاقوں سے تعلق ہیں۔ ان کے خلاف ماضی میں بھی غیر قانونی مویشی اسمگلنگ کے مقدمات درج ہیں۔ ایس پی راہل متھاس کے مطابق کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں مویشیوں کو محفوظ طریقے سے بچا لیا گیا۔ پولیس نے باقی مفرور ملزمین کی تلاش تیز کر دی ہے اور ریسکیو کیے گئے مویشیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں دھر لیے جانے والے لوگوں کی شناخت اور نام میں نے آپ نے بتا دیے ہیں۔
अब देखिए कि इस पर किस कदर बहस होनी चाहिए थी कि कौन मवेशियों को स्मगलिंग कर रहा है। अगर यही नाम मुसलमान के होते तो मीडिया कहाँ किस तरह से हंगामा मचाता, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान में सूरत हाल हर दिन भयानक से भयानक होती जा रही है। एक दूसरों पर हमले भी जारी हैं। इस्तांबुल में 4 रोज तक जारी रहने वाले आमनी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तालिबान को वार्निंग जारी कर दी है। इसने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर पाकिस्तान में कोई और दहशतगर्द हमला या खुदकश हमला हुआ तो अफगान तालिबान का सफाया कर दिया जाएगा और वो दोबारा अपने गारों की तरफ भागने पर मजबूर हो जाएंगे। आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि पाकिस्तान ने बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर अमन के मौका देने के लिए मुज़ाकरात किए हैं, ताहम अफगानिस्तान की जानिब से जहरीले बयानात आ रहे हैं जो तालिबान हुकूमत की दोगली और मुनक़सिम ज़हनियत को जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जंग के लिए अपनी पूरी फौजी ताकत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ थोड़ा सा दम लगाकर हम तालिबान हुकूमत को घुटनों पर लाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।